اچھا آئیے اب حاضری صاحب میدان میں آ جائیں آپ کا آج کا سوال۔ حضور، پاکستان میں گستاخی رسول کے آرڈیننس کی مذہبی حیثیت پر آپ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیوں جاری کیا گیا؟ جہاں تک بزرگ ہستیوں کے ہتک اور گستاخی کا تعلق ہے، یہ مسئلے بار بار عالم اسلام میں آج کل اٹھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں تک میں نے نظر دوڑائی ہے قرآن کریم پر، اس جستجو کے لیے کہ کہیں کسی کی گستاخی کی کوئی سزا دکھائی دے، تو مجھے کہیں کوئی ایسی سزا دکھائی نہیں دی جو انسانی ہاتھوں سے دینی مقرر فرمائی گئی ہو۔ ہاں، اللہ اپنے ہاتھ میں سزا کا معاملہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات قابل غور ہے کہ جس اسلامی ملک میں لا الہ الا اللہ کے نام پر ایک تحریک، جس ملک میں یعنی ہندوستان میں لا الہ الا اللہ کے نام پر تحریک چلی اور اس کے نتیجے میں ایک ملک حاصل ہوا، وہاں سب سے زیادہ عزت اور وقار اللہ کی ذات کو ہونا چاہیے، اور یہ اگر تحریک نہ بھی ہوتی تو بہرحال ہر مذہب کی، ہر محبت کی بنیاد جو انسان سے رکھتا ہے اللہ ہی پر ہے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اسی وجہ سے تو ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور اللہ آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ تو اللہ کی گستاخی کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ اگر گستاخی کی سزا کا معاملہ زیر غور آئے تو سب سے پہلے اللہ کی گستاخی کا تصور ذہن میں آنا چاہیے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس مضمون کو خود بیان فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ کے وہ مصنوعی خدا جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں ان کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ اگر تم ایسا کرو گے اور وہ جواباً غصے میں خدا کو گالیاں دیں گے تو دیکھو تمہیں کیسا محسوس ہوگا۔ یہ اس میں مضمون میں داخل ہے اگرچہ لفظوں میں بیان نہیں ہوا۔ اور جب خدا کی گستاخی کا ذکر آیا تو ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس وقت فوری طور پر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اگر وہ خدا کو گالیاں دیں تو اس طرح ان کا قتل و غارت شروع کرو۔ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر امت کو اپنا عمل اچھا دکھائی دیتا ہے۔ قیامت کے دن یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا کہ کس کا عمل اچھا تھا اور کس کا بد تھا، اور کسی سزا کا ذکر نہیں، یعنی انسانی ہاتھوں سے دیے جانے کا ذکر نہیں۔ پھر اسی مضمون کو یہود اور نصارہ کے حوالے سے پیش فرماتا ہے۔ عیسائیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ اس دوسرے حصے کا تعلق اس مضمون سے ہے جو میں نے بیان کیا تھا کہ اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر یہ کتاب اتاری ہے کہ مومنوں کو تو خوشخبری دے لیکن ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے۔ ما لہم بہ من علم، ان کو کوئی علم نہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم،
اللہ کذب سوائے اس کے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت ہی بڑی گستاخی کا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکلا ہے۔ اس بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی سزا کا ذکر نہیں فرمایا۔ خدا کے خلاف اتنی بڑی جرت اور ایسی بڑی گستاخی کہ اللہ خود فرماتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کہ جھوٹ کے سوائے کچھ نہیں کہہ رہے، اور سزا کا کوئی ذکر نہیں۔ دل آزاری کا ذکر فرماتا ہے، دل آزاری ضرور ہوئی تھی، کس کی؟ سب سے زیادہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ وہ تیری ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے اور نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس گستاخی پر مصر ہیں، تو اے محمد اس غم میں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا۔ یعنی سب سے زیادہ صدمہ خدا کے خلاف گستاخی کا قلب مقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچتا تھا، لیکن کسی دنیاوی سزا کا ذکر نہیں فرمایا۔ ورنہ آج تمام عالم اسلام عیسائیوں کو غارت کرنے پر تولا بیٹھا ہوتا، ہر اسلامی ملک میں ہر عیسائی کو قتل کر دیا جاتا۔ پھر حضرت عیسیٰ ہی کے حوالے سے، جن کو ایک قوم نے خدا کا بیٹا بنا لیا اور ایک نے ان کی ایسی تحقیر اور تذلیل کی کہ ان کو عام عزت کا انسانی مقام دینے پر بھی آمادہ نہ ہوئے۔ قرآن کریم ان کا ذکر فرماتا ہے، ایک لمبی آیت میں سے یہ ٹکڑا آپ کو سناتا ہوں، وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ ان بدبختوں پر لعنت، یعنی یہود پر لعنت ڈالی گئی۔ ان کی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ تھی، انہوں نے پاک باز مریم پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بہتان عظیم باندھا، اور حضرت عیسیٰ کو جہاں عیسائیوں نے انسان سے بڑھا کر خدا بنا دیا تھا، ان لوگوں نے عام انسانی درجہ بھی نہیں دیا، بلکہ اسے نعوذ باللہ من ذالک ایک ناجائز اولاد کے طور پر سمجھا اور اسی طرح دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ تو بہت بڑی گستاخی تھی، لیکن نہ ان کے لیے سزا مقدر، یعنی دنیا کے لحاظ سے جنہوں نے مرتبہ بڑھا کر خدا کے برابر کر دیا، نہ ان کے لیے جنہوں نے انسان سے بھی نیچے گرا دیا۔ تو دونوں گستاخیاں قرآن کریم نے درج فرمائیں، لیکن کسی انسانی سزا کا ذکر نہیں کیا۔ اسی بہتان کے سلسلے میں آئیے دیکھیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بہتان باندھا گیا، اس کا بھی قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور اس پر آخرت کے عذاب سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ لیکن وہی لوگ سوسائٹی میں پھرتے تھے، کسی کو کوئی بدلی سزا نہیں دی گئی۔ قرآن نے جو تعلیم دی ہے وہ اس کی تو ایسی عظیم ہے کہ دنیا کے پردے پر اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دے گی آپ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بیٹی تھیں، وہ بعض غریبوں کو کچھ مدد دیا کرتے تھے۔ ان میں ایک بدبخت ایسا بھی تھا جو الزام لگانے والوں میں شریک تھا۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے مدد سے ہاتھ روک لیا، تو قرآن میں آیت نازل ہوئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ایک غریب کو اسی طرح مدد دیتے رہو، خواہ وہ کیسا ہی ظلم کمائے، مغفرت کا سلوک کرو، اللہ مغفرت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تم اپنی مغفرت بھی چاہتے ہو۔ اس مضمون کی آیت کی روشنی میں انہوں نے پھر اس کے نام اسی طرح وظیفہ جاری فرما دیا۔ یہ اسلام ہے جو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ وہ اسلام جو ان لوگوں کو نئی نئی تعلیمیں دیتا ہے، وہ کس پر اترا ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب کے سے متعلق گستاخی کا قرآن میں ذکر موجود ہے، اور ایسی بڑی گستاخی، ایسی کھلی کھلی بے حیائی کے ساتھ گستاخی کی گئی کہ قرآن نے اس کو درج فرماتا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، سورہ المنافقون آیت 9۔ ان بدبختوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم جب مدینہ واپس لوٹیں گے اس غزوہ والے سفر سے، تو ان میں جو سب سے معزز انسان ہے وہ سب سے ذلیل انسان کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ یہ واقعہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا واقعہ ہے۔ اس بدبخت نے اپنے دوستوں کی مجلس میں ایسی بکواس کی تھی، اور مراد نعوذ باللہ من ذالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو ان کو میں باہر نکالوں گا۔ صحابہ اس آیت کو سن کر بہت طیش میں آئے۔ ظاہر بات ہے جیسی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو تھی، ویسے آج کل کے علماء کا جو بھی مقام رکھتے ہوں ایسی محبت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ بہت دل آزاری ہوئی، لیکن ایمان پختہ تھا، اپنا مرتبہ سمجھتے تھے، قرآن اور رسول کی اجازت کے بغیر کسی قسم کی کارروائی کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک کے بعد دوسرا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس بدبخت نے آپ کی ایسی گستاخی کی ہے کہ ہمارا خون کھول رہا ہے، اجازت فرمائیں کہ ہم اسے قتل کریں۔ لیکن ایک کے بعد دوسرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرما دیا، فرمایا نہیں، کسی سزا کی اجازت نہیں دی، بجائے یہ کہ قتل کی اجازت دیتے، کوئی ادنا سی سزا بھی تجویز نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا اپنا بیٹا جو ایمان میں سچا اور پاک تھا، مخلص تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ نے بڑی گستاخی کی ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے دوسروں کو اجازت نہیں دی، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میری خاطر ایسا نہ کیا ہو کہ مجھے اپنے باپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، یا میرے ایمان کو کسی طرح اس وجہ سے ٹھوکر نہ لگے۔ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں حاضر ہوں اس بدبخت باپ کو قتل کرنے کے لیے جس نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حضور کے قافلے کے ساتھ واپس مدینے میں داخل ہوا، اور بعد کی زندگی میں جو اس کے ساتھ سلوک ہے وہ تو انسان دیکھے تو مذہب کے حسن خلق کے آسمان پر ایسا کوئی حسن آپ کو چمکتا ہوا دکھائی نہیں دے گا جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا آفتاب اس سلسلے میں اس موقع پہ چمکا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کچھ دیر کے بعد وفات پا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ حضور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ میں بے چینی پیدا ہوئی، وہ جانتے تھے کہ یہ کون شخص ہے، عمر بھر منافقتیں کرتا رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کی تھی۔ حضرت عمر ایک طرح سے راستہ روک کے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو علم ہے کہ خدا نے ان لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے علم ہے، لیکن فیصلہ قائم۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کرے گا تو پھر بھی خدا تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر وہ راستہ چھوڑ دو، وہ مالک ہے اللہ، وہ اگر 70 دفعہ میرے بخشش طلب کرنے پر بخشش نہیں فرمائے گا تو میں 70 سے زیادہ بار اس کے لیے استغفار کروں گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے واضح حکم کے طور پر آپ کو ارشاد فرمایا کہ آئندہ تجھے اجازت نہیں ہے کہ کسی کی قبر پہ کھڑا ہو، ایسے منافق کی قبر پہ کھڑا ہو اور اس کے لیے دعا کر۔ لیکن جب تک یہ واضح حکم نہیں آیا، خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا جو اس شان سے چمکا ہے کہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مذہب کے آسمان پر تلاش کر کے دیکھ لیں، اس کے پاسنگ کو بھی کوئی اور خلق کا نمونہ نہیں پہنچتا ہوا دکھائی دے گا۔ بس یہ ہے قرآن کریم کی تعلیم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اور کسی جگہ بھی کہیں بھی اس حکم کے سوا کہ ان کے لیے ان کے قبر پر کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنی، کوئی اور سزا تجویز نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے دکھ دیے گئے، بڑی دل آزار باتیں اس مدینے کی سوسائٹی میں آپ پر کی جاتی تھیں۔ یہود ہی گستاخی نہیں کرتے تھے، مشرک جو کرتے تھے وہ تو کرتے ہی تھے، بلکہ یہود کے علاوہ جو مدینے میں بڑی بار بار دل آزار باتیں کیا کرتے تھے، بعض منافقین جیسا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، وہ بھی ایسی باتیں کر کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تکلیف پہنچاتے تھے۔ ان میں سے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مالی خرد برد کا الزام لگایا گیا، محمد رسول اللہ پر، جنہوں نے دنیا کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر لے کر دور پھینک دیا، دھتکار دیا، کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی پہلی رات تھی، اپنا جو کچھ تھا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، اور آپ نے صبح ہوتے ہی وہ سب دوسروں میں تقسیم فرما دیا، غریبوں میں اور غلاموں میں، اور کئیوں کو آزاد کروایا، کئیوں میں ویسے ہی دولت بانٹی۔ اور حضرت خدیجہ خدا کے فضل کے ساتھ بڑی متول خاتون تھیں، سب روپیہ پانی کی طرح بہا دیا۔ آپ پر مالی خرد برد کا الزام، قرآن فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، کہ اس میں ان لوگوں میں ایسے بھی بدبخت ہیں کہ جو تجھ پر مالی خرد برد کا الزام لگاتے ہیں، اور ایسے کج لوگ ہیں کہ اگر ان کو تو کچھ دے دے تو راضی ہو جائیں، اور اگر ان کو نظر انداز کر دے تو یہ پھر اپنی زبانیں کھولتے ہیں اور بدتمیزی سے تجھ پر الزام لگانے لگتے ہیں، مگر کسی بدنی سزا کا، کسی دنیاوی سزا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بس یہ ہے وہ اسلام جو میں جانتا ہوں، اور یہ ہے وہ مذہب کی تاریخ جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی یہی دستور تھا، لیکن آپ کے زمانے میں آ کر یہ دستور نئی شان سے چمکا ہے۔ اس شان سے پہلے کبھی ایسے حسن خلق کا مظاہرہ نہیں ہوا جیسے کہ حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے میں خود آپ کی ذات میں اس حسن خلق کا مظاہرہ ہوا ہے۔ مگر پہلے نبیوں کی تاریخ بھی قرآن پیش فرماتا ہے، بڑی بڑی گستاخیاں کی گئیں، بڑی بڑی دلزار باتیں کہی گئیں، مگر کبھی کسی خدا کے نبی نے، خدا کے رسول نے اپنی گستاخی کے نتیجے میں کسی قوم کو، کسی فرد واحد کو کوئی سزا نہیں دی۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے حالات پڑھ لیں، اس سے پہلے نبیوں کے حالات پڑھ لیں، جیسے جیسے حضرت نوح کی تذلیل کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذلیل کی گئی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، ساری قرآن کی تاریخ ان باتوں سے بھری پڑی ہے۔ لیکن کہیں ایک واقعہ ساری قرآنی تاریخ میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، ایک واقعہ بھی، کہ کسی نبی نے اپنی گستاخی کی کوئی سزا مقرر کی ہو، یا اللہ کی گستاخی کی کوئی دنیاوی سزا مقرر کی ہو، یہ معاملہ سب اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہاں سے لیا، یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ آخر انہوں نے کہاں سے لیا ہے، یہ تعلیم حاصل کہاں سے کی ہے؟
सोचते सोचते मुझे समझ आई कि ये बात भी इन्होंने नबियों की तारीख ही से हासिल की है, क्योंकि गुस्ताखान रसूल की तो कोई सज़ा नहीं थी, लेकिन उस शाकान रसूल को ज़रूर कत्ल किया जाता था। और ये सज़ा तमाम तारीख़ अंबिया पर फैली पड़ी है। खुद हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जुर्म में देखो सहाबा पर कैसे कैसे जुल्म किए गए। ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो बर्दाश्त कर सकते थे, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से उनको ऐसा तैश आता था, ऐसे गज़बनाक हो जाते थे कि किसी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बिलाल को जिस तरह गलियों में घसीटा गया है, वो यही कसूर था, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो उस शाके रसूल की इज़्ज़त और जान और अम्वाल महफूज नहीं थे, मगर खुदा के पाक लोगों के हाथों नहीं, बल्कि खुदा और उसके रसूल और उनके मुक़द्दस साथियों के ख़िलाफ़ उनके दुश्मन ये हथियार इस्तेमाल किया करते थे। चुनांचे मुझे याद है तारीख़ इस्लाम में एक बड़ा अजीब वाक़या इस ज़िम्न में दर्ज है कि एक सहाबा के गिरोह को जब दुश्मन ने घेर लिया और बाज़ को लड़ते लड़ते वहीं अक्सर को शहीद कर दिया गया, बाज़ को कैद किया गया। एक सहाबी को जब कैद के बाद कत्ल करने पर तैयार हुए तो एक शख्स ने उस वक्त उससे पूछा कि अब बताओ, अब तुम क्या ये बात पसंद नहीं करोगे कि तुम्हारी जान की खातिर, तुम्हारी जान बचाने के बदले तुम्हारी जगह तुम्हारा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह होता और वो तुम्हारी जगह फिदिया हो जाता। उसने पलट कर इस शान के साथ, इस जलाल के साथ जवाब दिया कि तुम क्या बातें करते हो, खुदा की कसम मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी जान के बदले मेरे प्यारे आका को मदीने की गलियों में फिरते हुए कांटा भी चुभ जाए। ये थे उस शाके रसूल जिनसे दुश्मन ये सलूक किया करता था। बस जो चाहें करें, लेकिन हवाले तो दुरुस्त करें। दुनिया के सामने इस्लाम को क्यों बिगाड़ के पेश करते हैं? अपने नफ्स के बुग़्ज़ और कीने निकालने हैं और अपनी दुश्मनी के लिए कत्ल के बहाने ढूंढने हैं, तो मेरे आका और मौला की तारीख से तो आपको ये बहाने नहीं मिलेंगे, अंबिया की तारीख से तो आपको ये बहाने नहीं मिलेंगे। अबू जहल की तारीख से बेशक बहाने तलाश कीजिए, बहुत मिल जाएंगे। नमरूद की तारीख से आपको बहुत बहाने मिल जाएंगे। फ़िरौन की तारीख से आपको बहुत बहाने मिल जाएंगे, मगर ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख से मिलेंगे, न मूसा की तारीख से, न इब्राहीम की तारीख से। बस जो कुछ उन्होंने ढूंढा है, मुझे इल्म है कि कहाँ से ढूंढा है। सारा कुरान इस पर गवाह खड़ा है कि कहाँ से इन्होंने ये उज़्र तलाश किए हैं। लेकिन मेरी इल्तिजा ये है कि खुदा के वास्ते अल्लाह और रसूल को बदनाम न करें, इस्लाम की पाकीज़ा और अजीम तालीम का हवाला मत दें। हवाले उनके दें जिनके ये किरदार थे, जिनका ये असलूब था, जो इस असलूब के साथ हमेशा रहे, और फिर इसी असलूब के साथ खुदा की तकदीर से मिटा दिए गए और सफ़ हस्ती से नाबूद कर दिए गए। बस तुम क्यों अपने मिटने और अपनी नाबूदी के सामान करते हो? अल्लाह से डरो, इस्लाम की पाक तारीख को अब ना बिगाड़ो, क्योंकि तक़वा शारी से काम लेते हुए तुम्हारा फ़र्ज़ है इस्लाम की तरफ मंसूब होते हो, इसलिए तुम्हारा फ़र्ज़ है। दिल में जो कुछ है अल्लाह बेहतर जानता है, मगर इस्लाम की तरफ मंसूब होते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब होते हो, इसलिए इस्लाम के पाक मज़हब को बदनाम ना करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाक सीरत को बदनाम न करो, और दिल के बोझ अपनी तरफ मंसूब करो या अपने जैसों पहलों की तरफ मंसूब करो, मगर खुदा के पाक बंदों की तरफ मंसूब करने का तुम्हें कोई हक़ नहीं है। देखो, इन पाक लोगों की तरफ मंसूब होने से ही बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ पैदा होती हैं। एक बच्चा शरारत कर रहा हो, उसको बाज़ दफ़ा अगर अच्छे इंसान का बच्चा हो तो गलियों में लोग ताना देते हैं कि देखो तो से किस बाप के बेटे हो, और बाज़ दफ़ा इसी हवाले से वो कट जाता है।
मगर दुनिया का कितना ही बड़ा, कितना ही मोअज़्ज़ज़ बाप क्यों ना हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुकाबले पर तो उसकी कोई भी हैसियत नहीं। बस मैं तुम्हें उस आसमानी बाप का हवाला देता हूँ जिससे बड़ा मुक़द्दस बाप कभी पैदा नहीं हुआ, कि अपने किरदार को उस हवाले से दुरुस्त करो। सारी दुनिया में इस्लाम की एक भयानक तस्वीर बन रही है, और बना कौन रहा है? वो लोग जो दुनिया की नज़र में इस्लाम की तरफ मंसूब हो रहे हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जिनको गालियाँ देते तुम थकते नहीं, उनका तो ये हाल था, उनके दिल की तो ये कैफियत थी कि तुम्हारे दुखों और आज़ारों से तंग आकर जब दिल गम से भर जाता था तो उसे इस तरह समझाते थे कि ए दिल तू नीज़ खातिर ईना निगाहदार काखर कुनंद दावे हुब्बे पैगंबरम, कि ए दिल तुझे बहुत दुख दिया गया, लेकिन आखिर कुछ इस तरफ भी तो निगाह कर कि ये मेरे ही पाक रसूल की तरफ मंसूब तो होते हैं, इसलिए इस मंसूब होने की खातिर उनसे नरमी और शफकत का सलूक कर। ये दिल की सच्चाई है, ये इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा है जो तुम्हारे सामने रोशन सितारों की तरह चमक रहा है। यानी आज के ज़माने के उशाक का इश्क, इससे ही फ़ायदा उठाओ, इसकी रोशनी से ही कुछ सीखो। इसलिए जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक़ है कि इन लोगों ने कहाँ से लिया है, मैंने सब मामला खोल कर आपके सामने रख दिया है। कुरान की तारीख़ में, अंबिया की तारीख़ में ऐसा कोई ज़िक्र नहीं मिलता। खुदा से बढ़कर किसी की गुस्ताखी को कोई मर्तबा नहीं दिया जा सकता, और नबियों में सबसे बढ़कर मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ताखी है। फिर पहलों की गुस्ताखी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी, हज़रत मरियम की गुस्ताखी, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने के पाक वजूदों के दौर में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गुस्ताखी, और आपके सहाबा की। हर रोज़ आपको गालियाँ पड़ती थी, दुख दिए जाते थे, मगर किसी ज़ाती गुस्ताखी या हतक के नतीजे में इस्लाम ने कभी दुनियावी सख्ती की इजाज़त नहीं दी। ये वो इस्लाम है जिसे दुनिया कबूल करेगी और कर रही है। इस इस्लाम को इसकी शान के साथ पेश करो, दुनिया इसकी आशिक हो जाएगी, इसके सिवा चारा नहीं रहेगा। जिस तरह तुम इस्लाम पेश करते हो, तुम्हारे हाथ तो पता नहीं कौन कितने आते हैं जिनको तुम कत्ल करके उनके खून से अपने गज़ब की प्यास बुझा सकोगे, लेकिन इस्लाम का खून कर दो। उस एक जान से तुम इस्लाह की रूह को मजरूब कर दोगे, और दुनिया के सामने इस्लाम के लिए जग हसाई के मौके पेश करोगे। और यही हो रहा है। जहाँ तक असली नीयत और कुनों का ताल्लुक़ है, अमर वाक़या ये है कि ये लोग जानते हैं, इनकी मजालिस में ये फैसले हुए हैं कि ये कानून दर हकीकत और शाख रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पाकबाज जानसार उशाक यानी अहमदियों के लिए बनाया जा रहा है। यही इनके मशवरे असम्बलियों में हुए, यही इससे पहले ज़िया के दरबार में जाकर बातें की जाती थीं। गर्जी के ये सब कुछ हुआ, ये जानते हैं और सारा मुल्क जानता है। किसी मज़ीद सबूत की ज़रूरत नहीं, हवाले भी पेश किए जा सकते हैं, मगर ये ऐसी ज़ाहिर व बाहिर सदाकत है कि अहमदियों को जो उशाक रसूल हैं, गुस्ताख रसूल पर कत्ल करने के लिए इनकी जान मचल रही है, बेकरार बैठे हैं। इसलिए अगर गुस्ताखी का तो सवाल ही कोई नहीं, वो तो इनके हाथ आए तो क़यामत बर्पा हो जाए, वो तो है ही नहीं, नामुमकिन है। एक अहमदी बेहतर इसको ज़्यादा पसंद करेगा कि खुद हलाक हो जाए, उसकी जान माल उसके सामने ज़ाया हो जाए, उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने ज़िबा किए जाए, मगर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पर किसी कीमत पर आमादा नहीं हो सकता। वो तो आशिक है, वो तो अपने इश्क के सबूत पेश कर रहा है। और कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने की जुर्म में गलियों में घसीटा जाता है और पथराव किया जाता है और मारा जाता है और अदालतों में पेश किया जाता है और कैदों की सजा उसे मिलती है? उन्होंने तो अपने दीन को सच्चा साबित कर दिखाया। तुम पर अब है इस बात की जिम्मेदारी कि इन बातों को सुनो और गौर करो, अपने इश्क रसूल को भी सच्चा कर दिखाओ। मगर अफसोस कि ऐसा नहीं। हकीकत यह है कि अहमदी इस मैदान में खुली कुर्बानियाँ पेश करते चले जाते हैं, फिर भी तुम्हारा सीना ठंडा नहीं हुआ,
پھر تم نے سوچا کہ اب شاید موت کی سزا ہے جو انہیں محمد رسول اللہ کے عشق سے اور اس کے اعلان سے باز رکھ سکے گی۔ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک احمدی بھی کسی موت کے خوف سے اس پاک رسول کے دامن سے علیحدگی اختیار نہیں کرے گا۔ اس کے قدموں پر اس کے ہاتھ ہیں، اس کے قدموں پر ان کے سر ہیں۔ ان قدموں میں وہ ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں، ان قدموں میں وہ سر تن سے جدا کیے جا سکتے ہیں، مگر محمد رسول اللہ کے عشق سے ان کے دلوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو چاہے کرنا کر لو، لیکن یاد رکھو تو نے مرنا ہے اور خدا کے حضور پیش کرنا ہے، پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے اور سمجھائے۔ بس یہی ہے وہ آج کا مضمون، جس پر جہاں تک مجھے جو کچھ یاد تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ عقل دے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی بھاری اکثریت شریف النفس لوگوں پر مشتمل ہے، جو حضرت محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو، اگر اس میں کچھ بھی ادنا بھی سچائی ہو تو خواہ وہ کتنا ہی کردار میں گر جائے، پھر بھی ایک مقام پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، مزید نہیں گرتا۔ پاکستان کی بھاری اکثریت دل سے شریف النفس ہے، ان کے لیڈروں نے ان کو برباد کر رکھا ہے۔ غلط قسم کے علماء نے غلط تعلیمات دے کر ان کے دین کا بھی حلیہ بگاڑ دیا، ان کے اخلاق کا بھی حلیہ بگاڑ رکھا ہے۔ ان تک اگر یہ باتیں پہنچے، تم دیکھو پاکستان میں ایک عظیم روحانی انقلاب برپا ہو جائے گا، اور سارا ملک اپنی بنیادی شرافت کے لحاظ سے اس کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلد از جلد وہ دن دکھائے جبکہ پاکستان حقیقتاً ظاہراً ہی نہیں، دل سے بھی پاکستان ہو چکا ہو۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔